نجب صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک عوامی آواز ہے، ہر ایشو پہ آپ بولتے ہیں، اور چاہے ایشو جس طرح کا بھی ہو آپ کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، لوگ اسے ایگری کریں یا نہ کریں، تو ایک اچھی عادت ہے، معاشرے میں ایک مثبت علامت ہے کہ کسی ایشو پہ اپنی رائے رکھے۔ ابھی جو معدنیات کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس میں ہر بندہ بول رہا ہے میری طرح جس کو کوئی معلومات ہو نہ ہو، تو ہر بندے کی ایک رائے سامنے آ رہی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ یہ جو پالیسی ہے یہ کیا عوام کے حق میں ہے، اس کے خلاف ہے؟ چونکہ اس کے مندرجات کا بھی ہمیں ٹھیک سے علم نہیں ہے کہ اس پالیسی میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ شکریہ ذیشان بھائی، اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ایک الگ تشخص ہے، گلگت بلتستان کی جغرافیہ الگ ہے، گلگت بلتستان کی اسٹیٹس الگ ہے۔ ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان متنازع ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان متنازع ہے، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتے گلگت بلتستان کی حیثیت الگ ہے۔ تو گلگت بلتستان میں جو ہے نا لوگوں کے ایک ہی ذریعہ آمدنی ہے سیاحت اور یہ مائنز اینڈ منرلز۔ اب دیکھ لیا جائے تو سیاحت پہ بھی گلگت بلتستان والوں کی اب قبضہ نہیں رہا، بڑے بڑے ہوٹلس آئے گئے، بزنس ٹائکون آ گئے۔ اب ان غریبوں کے پاس ایک ہی چیز رہتا ہے، وہ معدنیات۔ اب اس معدنیات پر جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں قانون سازی، کسی بھی معاملات میں قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اسلام آباد اپنے جو ہے نا فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ اس پہ سراپا احتجاج ہے، کیونکہ یہ جو مائننگ اینڈ منرل کا جو سبجیکٹ ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے۔ گلگت بلتستان کو بھلے این سی پی صوبہ سے ہے، لیکن ایک صوبائی سے رب دیا ہوا ہے، تو ہماری اپنی اسمبلی ہے، ہمارے اپنی قائد ایوان ہے، قائد حزب اختلاف ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو اس بل کو اسمبلی میں لایا جائے اور اس پر بحث کیا جائے، یہ راتوں رات پاس نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا ہمارا موقف یہ ہے کہ چونکہ معدنیات میں ہمارے لوگ ایکسپرٹ ہے، بہتر کام کر رہے ہیں، تو سرکار بجائے ان سے یہ چھیننے کی بجائے، لوگوں سے یہ ذرائع معاش چھیننے کی بجائے ان کو تربیت دے اور بہترین مشینری دے اور ان سے کام نکلوائے۔ اور تیسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیز کے نام پر بندربان کرنے کی بجائے اس محلے والوں پر چھوڑا جائے کہ وہ کس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور کس شرائط پر معاہدہ کرتے ہیں۔ مثلاً اب روندو میں آپ دیکھیں تو ہمارے کوئی بسنگو یہ بشوں والے جو ہے نا ہینڈنگ، جسے آپ شکار کہہ سکتے ہیں، شکار کے ٹرافی ہینڈنگ کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، تو اگر ان کو بس 10,000 ملے، $1,00,000 ملے، وہ یتیم بیوہ تک ان کے حصہ مل جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں مثلاً ترمی کے اگر کوئی پہاڑ پہ قیمتی پتھر نکل رہا ہو، تو جس ایریے کے لوگ اس سے مستفید ہو رہا ہے یا ان پر ان کا حق تصرف ہے، ان کو برابر کی بنیاد پر 20% یا 30% دیا جائے، یہ دینا چاہیے۔ اور اس کا ایگریمنٹ وہ گاؤں والے کریں گے، محلے والے کریں گے، اور گلگت بلتستان کا جو مقامی فرد ہے اس کے ساتھ کریں گے۔ اور تیسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آن لائن کیا، آن لائن لیزز، دیکھو نا صبح 8 بجے آپ نے درخواست دینا ہے، پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ درخواستیں جمع کرنے کے بعد پھر آپ کیٹیگریز بنا دیں کہ کون اہل ہے، کون اہل ہے۔ اب چونکہ جو صبح 8 بجے کسی نے بھی درخواست دے دی، کسی پنجابی نے، سندھی نے، بلوچی نے دے دی ہے، اور اس کو اگر لیز دیا جائے اور ایک ترمی کا بندہ خود جو اس کاروبار سے منسلک ہو، تجربہ بھی ہو، اس کے پاس اہلیت بھی ہو، وہ اگر آپ لیٹ آ گئے ہیں، آپ کو نہیں مل سکتا ہے، تو یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے۔ صحیح، میں جو سمجھا ہوں بنیادی طور پر آپ اس پالیسی کے قانون سازی کے خلاف نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں عوام کے علم میں ہو، اور ٹرافی ہنٹنگ کی جو آپ نے بات کی، یعنی آپ اس طرح کی کوئی پالیسی چاہتے ہیں بالکل جس میں عوام بھی شرکت کریں، ان کی شرکت داری ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ عوام کو ملے۔ بالکل۔ تو اس وقت جو پالیسی کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا سارا کچھ دوسروں کے ہاتھ میں ہے؟ اس وقت نا کوئی پالیسی ہی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ مطلب یہ منرل اینڈ مائننگ کا ایک محکمہ ہے، ایک اے ڈی بیٹھا ہوا ہے، وہ جس کو پسند کرتا ہے نا اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، جس کو وہ ناپسند ہو اس پہ جو ہے نا قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 جگہوں پر بیرلز لگے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو اس بیرل کی آمدنی قوم کو بتایا جائے کہ آپ نے ان بیرل سے معدنیات والوں سے کتنا پیسہ لیا، کتنا خزانہ میں جمع کیا۔ کسی کا ٹرک آپ راتوں رات چھوڑ دیتے ہو، کسی کا جو ہے نا 1 کلو پتھر ہو وہ آپ ضبط کر لیتے ہو۔ تو محمد صاحب یہ پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکول ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ صحیح، میں جس قانون کی اس وقت بات ہو رہی ہے نا کہ ایک پالیسی آ رہی ہے جس کے خلاف سارے لوگ بات کر رہے ہیں، اس پالیسی میں کیا ہے؟ کیا آپ کے نوٹس میں ہے کوئی
کیا اس پالیسی میں بات کی گئی ہے؟ اس پالیسی میں سب سے پہلا یہ کہا گیا کہ پہلا اور پہلے پاؤ کی بنیاد پر آپ یعنی جو آن لائن ایک یہ ہے، اور دوسرا کہ مطلب گاؤں والوں کی کوئی حصہ اس میں نہیں رکھا ہے۔ تیسرا جو ہے نا میں پھر کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد ہم پر مسلط تھوپا گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر مسلط نہ کرے، تھوپے نہ جائے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ پالیسی ہماری اسمبلی میں بحث ہو، باقاعدہ بحث ہو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ بحث ہو، ایکسپرٹ کو بلایا جائے، معدنیات کے جو ہے نا کاروبار کرنے والوں کو بھی شامل کیا جائے، تو پھر جا کر کنسنسس پیدا کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی قانون سازی کرے؟ چونکہ یہ آپ نے جیسے کہا کہ محکمہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسمبلی اس طرح کی کوئی قانون سازی کرنے کے اہل ہے؟ اسمبلی اہل نہ صحیح نہ اہل بندے گلبستان میں ہے، ان سے آپ مشاورت کریں، میں آپ کو ڈرافٹ پبلک کرے نا، جو پبلک کرے، یعنی کم سے کم عوام کو پتہ چلے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے جب یہ معاملات اور واضح ہو جائیں۔ ایک اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے، جو خالصہ سرکار ہے، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے معاملات چل رہے تھے۔ ابھی ہمیں خبر ملی کہ اس کے اوپر قانون سازی ہو گئی ہے، اور عوام کو زیادہ جیسے عوام کی ڈیمانڈ تھی اسی حساب سے فیصلہ ہوا ہے، خالصہ سرکار کا قانون ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ اور خیر یہ ابھی تازہ اطلاع ہے، ہم زیادہ اس سورس کے اوپر زیادہ اعتماد تو نہیں کر سکتے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 10% حکومت کے لیے، جو وہ بھی یعنی عوامی جو معاملات ہیں ان کے لیے، اور باقی 90% جو ہے نا وہ عوام کے لیے۔ آپ اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ اصل میں اس حکومت نہ جو ہے نا جو فیصلہ کرنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یا نااہل ہے یا عقل سے عاری ہے۔ مثلاً اب یہ اسمبلی اگر آپ نے لینڈ ریفارم بل پاس کرنا ہی تھا تو پہلے الیکشن کمیٹی والوں کو آپ نے جیل نہیں بھیجنا تھا۔ دیکھو نا، گلگت بلتستان کے اس وقت 15-16 ایسے افراد جیل میں ہے جو گلگت بلتستان کی حقوق کی بات کرتے تھے، تو اب پہلا لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ بھئی چونکہ ان کو جیل اس لیے بھیجا گیا ہے، یہ لینڈ ریفارم بل اسمبلی میں لانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج پورے اپوزیشن نے اس بل کا بائیکاٹ کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کچھ خامیاں ہوں گی، نہیں تو وہ بائیکاٹ نہیں کرتے۔ اپوزیشن بھی ہو تو وہ بھی گلگت بلتستان کے ہی فرد ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالصہ سرکار گلگت بلتستان پر جو ہے نا مطلب ایک نامعقول فیصلہ تھا، جو ہے نا قانون سازی گلگت بلتستان کے لیے نہیں تھا۔ تو پہلا تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیا جائے، جس طرح کشمیر میں یا کرگل لداخ میں یا مقبوضہ کشمیر جسے آپ کہتے ہیں انڈیا، وہاں بھی جو ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہے۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ غیر ریاستی شخص جس کا تعلق گلگت بلتستان سے نہ ہو، وہ گلگت بلتستان میں ایک انچ زمین خرید نہیں سکتا۔ اس سے کیا ہوگا کہ گلگت بلتستان کی ڈیموگرافی چینج نہیں ہوگی، اور کل کو استصواب رائے ہو پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ کس کے ساتھ رہنا ہے، یا الگ انڈیپینڈنٹ گلگت بلتستان یا کشمیر پر ایک مشتمل کوئی خطہ بنانا ہے، تو اس وقت ووٹ دینے کے لیے جو ہے نا خالص گلگت بلتستان کے شہری ہو، اس میں کسی پنجابی سندھی نہ ہو، اس سے جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا ہماری امیج خراب ہوگی۔ چلو پھر اسٹیٹ سبجیکٹ رول آپ بحال نہیں کر سکتے ہیں، تو گلگت بلتستان میں جو ہے نا جو زمینیں ہیں وہ مثلاً بہت سارے لوگ قابض ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس انتقالات ہیں، آپ نے انتقالات تو منسوخ کر دیے، لیکن بلڈنگ اسی طرح محفوظ ہے۔ مثلاً ہمیں کہا گیا کہ کھوج کی انتقال ہم نے منسوخ کر دی، ہم سمجھتے ہیں کھوج کی انتقال منسوخ کرنے نہ کرنے سے ہمارے صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ یہ بتا دیں کہ کھوج کو آپ نے کب گرانا ہے، یا آپ کھوج کی آمدنی کو اس گاؤں والوں پر کب تقسیم کرنا ہے، کس طرح تقسیم کرنا ہے، یہ دیکھ لیں۔ مثلاً مطلب حلقہ نمبر 2 کی میں بات کرتا ہوں، حلقہ نمبر 2 میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 200 کنال 400 کنال زمین پر وہ قابض ہے، جبکہ اس کے ہمسائے میں ایک بوڑھی خاتون ہے، اس کے پاس 1 کنال زمین بھی نہیں ہے، اس کا وسائل نہیں تھے، وہ قبضہ نہیں کر سکا۔ دیکھیں جس کے پاس طاقت تھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اب میں سمجھتا ہوں اگر آپ لینڈ ریفارم بل لائے ہیں تو یہ بتا دیں کیا وہ 400 کنال زمین ایک شخص کے پاس ہے تو کیا وہ کسی بیوہ یتیم تب تک منتقل ہوں گے، تقسیم ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں، میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا، دیکھیں ہو سکتا ہے ابھی حکومت نے خالصہ سرکار قانون ختم کر دیا، سارا عوام کو دے دیا، آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ عوام کے درمیان بھی ایک
बड़ा इशू जो है ना वो सामने आने वाला है। वही तो मतलब हैरत की बात तो ये है ना, मसलन क्या वो वापस दे सकेंगे, या जिसने वहाँ चारदीवारी की हो या पौधे लगाए हो इनसे वापस लेना, या जिसने फरोख्त की हो। मसलन कि तुर्मी की ज़मीन का मैं अहल नहीं था या मुझे 1 कनाल मिलना था, अगर मैंने गाँव की 10 कनाल ज़मीन बेची हो तो मुझसे किस तरह वापस ज़मीन वापस दे। इसलिए हम चाहते हैं कि कानून साजी तो होना मसले का हल नहीं है, कानून पर अमल दरामद होना। मसलन सवाल ये है कि 18 साल के कम से उम्र के बच्चों को आप सिगरेट नोशी से आपने मना किया हो, सिर्फ फरोख्त नहीं करना है, कानून तो है, लेकिन आप 6 साल के बच्चे को आप सिगरेट दे रहे हैं। हाँ, तो ये है सही, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है। बिल्कुल सही। तो नजब साहब आपसे मज़ीद बात करेंगे, जो आपने आखिरी बात की ना, मुझे ज़रा तशवीश हुई कि अगर हुकूमत कानून ख़त्म भी कर दें तो लगता है कि यह सिलसिला अभी बहुत दूर तक चलेगा। बिल्कुल तो इस पे इंशाल्लाह मज़ीद आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू जी, इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे। थैंक यू।